آدمی کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کامیابی کا پلان تیار کرے، کامیابی کا پلان تیار کرے۔ اور یاد رکھنا، اگر کامیابی کا پلان ہم تیار نہیں کریں گے تو ناکامی کا پلان تو پہلے سے تیار ہے۔ کوئی زمین ویران پڑی ہوئی ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، اس پہ اگر کنسٹرکشن کرنا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر انرجی لگتی ہے، اس پر محنتیں لگتی ہیں۔ اس لیے جو آدمی بنا بنائے مکان بیچتا ہے، بنائے بنائے مکان کو جو بیچتا ہے وہ قیمت اس کی پوری نہیں لے پاتا، اس لیے کہ اس نے مٹیریل جو استعمال کیا اس کی قیمت لے لی، مزدوری جو دی اس کی لے لی، لیکن وہ جو عقل، وہ جو فکریں، وہ جو تھکن ہوئی تھی اس کی قیمت تو کوئی نہیں دے سکتا نا۔ تو بنا بنایا مکان لینا وہ سستا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب بناتے ہیں تو وہ مہنگا پڑتا ہے، اس میں عقل ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، عقل لگتی ہے، تھکن ہوتی ہے، دکھن ہوتی ہے، انرجی لگتی ہے۔ خیر، تو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو کامیاب کرنے کے لیے کامیابی کی پلاننگ کرے۔ جس طرح ہم سفر کی پلاننگ کرتے ہیں، یہاں سے بمبئی جانا ہو، دہلی جانا ہو یا کسی اور ملک میں جانا ہو تو آدمی ویزا کا انتظام کرتا ہے، پھر ٹکٹ کنفرم کراتا ہے، اس کے بعد اپنا بیگ تیار کرتا ہے، کپڑے دھو کر پریس کر کے رکھتا ہے، جی کرنسی کا انتظام کرتا ہے، دوائی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وافر مقدار میں دوائی کی کٹ تیار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے جہاں میں جا رہا ہوں یہ دوائی وہاں دستیاب نہ ہو۔ تو یہ سب پلاننگ کرتا ہے، اور جو پلاننگ سے سفر کرتا ہے وہ سفر کے مزے پاتا ہے، وہ انجوائے کرتے کرتے سفر کرتا ہے، اور جو پلاننگ نہیں کرتا اس کا سفر مصیبت بھرا ہوتا ہے۔ کپڑے پورے نہ ہو، ہیں تو ادھورے ہیں، اور ہیں تو دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور دھلے ہوئے ہیں تو پریس کیے ہوئے نہیں ہیں، دوائی بھی پوری نہیں ہے، اور پیسے بھی پورے نہیں ہیں، اور ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہے، اور راستے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کیفیتوں کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے، مت پوچھو اس کا سفر کتنا درد بھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ وہ دن اور رات، صبح اور شام، ہفتے اور مہینے اور سال، اور یہ زندگی کے اوقات، یہ لمحات، ان کو پلاننگ کے ساتھ گزارے، پلاننگ کے ساتھ گزارے۔ دیکھو آج 3 تاریخ ہے نا، 3 تاریخ ہو گئی، نئے سال کی ماہ جنوری کی 3 تاریخ ہو گئی، جمعہ کے دن 1 تاریخ تھی، اور ہم نے اس سے نیک فال لی کہ پیارے اللہ اس سال کی ابتدا جمعہ کے دن سے ہو رہی ہے، اور جمعہ کا دن مومن کے لیے بہت بابرکت ہے، ہفتے کی عید کا دن ہوتا ہے، یہ سید الایام ہے۔ تو پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے اس سال کی ابتدا مبارک دن سے کی ہے، رب کریم اس برکت کو پورے سال بلکہ مومنوں کی پوری زندگی میں ممتد فرما دیجیے۔ تو 3 تاریخ بھی ہو گئی، جی 3 تاریخ بھی ہو گئی۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، 3 دن میں ہم نے کتنے کام کیے؟ جی فرض نمازوں کے علاوہ کتنی سنتیں پڑھی، کتنے نوافل ادا کیے، کتنی تہجد پڑھی، کتنی تلاوت کی، کتنا ذکر کیا، کتنا اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، کتنا کچھ مانگا، کتنی رزق حلال کے لیے محنت کی، کتنے غافل رہے، جی کتنے فون میں اپنا وقت ضائع کیا، کتنے دنیا بھر کے تماشے دیکھے۔ ذرا سوچے تو صحیح ہم، تو پتہ چلے گا کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرے بھائیوں، بہت بیوقوفی کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، غفلتوں کے ساتھ بہت وقت گزار چکے۔ اب کوشش کریں اور نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ اب وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھو میں آپ کو 1-2 مثالیں دوں۔ ترکیسر جس بستی میں رہتا ہوں، ضلع سورت میں، وہاں ایک بہت بڑے نیک عالم تھے، مبلغ تھے، حضرت مولانا غلام صاحب دیسائی۔ 18-19 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی اہلیہ کے 3-4 مہینے پہلے اسی پینڈیمک حالت میں انتقال ہوا۔ صحیح سالم تھی، صحت، جمعہ کا غالباً دن تھا، روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، عورت ذات 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ عصر کے نماز کے لیے وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی، سینے میں درد ہوا، وہیں بیٹھ گئی اور انتقال ہو گیا۔
कितनी अच्छी मौत पाई, कितनी अच्छी मौत, बावजूद हालत नमाज में अल्लाह पाक ने अपनी बंदी को अपने पास बुलाया। और नामा अमाल कैसे, 10 पारे यौमिया कुरान पाक की तिलावत। तरकिस्तर के करीब एक गांव में कोसाड़ी, वहाँ एक शख्स थे, यौमिया एक कुरान पाक की तिलावत करते थे, पर डे एक कुरान पाक की तिलावत करते थे। तो कितनी अच्छी जिंदगी गुजारी, कितना नामा अमाल में कितना बड़ा ज़ख़ीरा लेकर गए जी। मैं आपसे एक प्रॉमिस लेता हूँ, वादा लेता हूँ, बल्कि अहद लेता हूँ कि आप अल्लाह के घर में बैठकर, बावजूद हम सब के सब बैठे हैं, ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज ही से हम एक पारा रोज़ाना पढ़ा करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि एक पारा बयान के बाद आप अभी पढ़ो, नहीं, इसकी भी तरतीब बनाओ। एक साथ एक पारा मत पढ़ो, थक जाओगे, और जब थक जाएंगे तो आज तो हिम्मत करके पढ़ लेंगे, आइंदा फिर देखेंगे, और फिर वो आइंदा कभी आता ही नहीं। तो फिर तरीका क्या है उसका? उसका तरीका यह है कि आप एक पारे को पूरे दिन में फैला दो। 2 सफ़े फजर से पहले, 2 सफ़े फजर के बाद, 2 सफ़े ज़ोहर से पहले, 2 सफ़े ज़ोहर के बाद, 2 सफ़े असर से पहले, 2 सफ़े असर के बाद। हो गया ना पारा पूरा, या भी बाकी है? नहीं, इतनी पारों का होगा, इतनी सफ़ों का पारा होगा, यानी कितनी आसानी के साथ। सोने से पहले पहले आपका पारा पूरा, बोझ भी नहीं पड़ेगा और आसानी के साथ हो जाएगा, आसानी के साथ। और एक महीने में जब इस तरह से करेंगे आप, तो महीने में कितना हुआ? एक कुरान पाक, 2 महीने में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, और 12 महीने में 12 कुरान पाक। माशाअल्लाह, बिग अमाउंट, 12 कुरान पाक, बड़ा ज़ख़ीरा है जी। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह कुरान पाक के साथ मुनासबत। इस तरह से हमारे दिन के न जाने कितने घंटों में कुरान पाक का नाम अमाल में हिस्सा लिखा जाएगा। इतने बजे से इतने बजे तक दिन के इस घंटे में कुरान पाक की तिलावत की गई, फरिश्ते लिखेंगे। तो जब नाम अमाल यूँ खुलेगा ना पूरे दिन का, तो यहाँ भी पारा, 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 यहाँ कुरान पाक, यहाँ, तो पूरे कुरान पाक जगमग जगमग पूरा नाम अमाल रहेगा उसकी तिलावत से। तो कितनी अच्छी तरतीब रहेगी। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह।